الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ عز وجل فی مقام الآخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کا عظیم اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک میں اپنی عبادت کرنے، اپنی خوشنودی والے کام کرنے اور اپنی رضا اور جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہونے لگے تو جو ہی پہلا قدم منبر رسول پر رکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین، پھر جب دوسرا قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، پھر جب تیسرا قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ تو آقا علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک انوکھی چیز دیکھی ہے کہ آپ جب منبر پہ چڑھنے لگے تو آپ نے ہر پوڑی پر، ہر سیڑھی پر آمین فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی پوڑی پر پیر رکھا تو اللہ کا فرشتہ جبریل امین آئے اور میرے پاس کھڑے ہو کر جبرائیل نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ، برباد ہو جائے وہ بندہ، تباہ ہو جائے وہ بندہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ رمضان کا مہینہ پایا اور روزے رکھ کے عبادات کر کے نیکی اور تقوی اختیار کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ اور جب میں نے دوسری پوڑی پر پیر رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ تباہ ہو جائے وہ بندہ جس نے آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنا اور آپ پر درود پڑھ کے اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو پتہ چلا جب بھی آقا کریم جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، چاہے وہ اسم ذات ہو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ اسماء صفاتیہ ہو، احمد ہو، مصطفیٰ ہو، مجتبیٰ ہو، مرتضیٰ ہو، جتنے بھی حضور کے اسماء صفاتیہ ہیں، جب لیے جائیں یا آقا کہا جائے یا نبی کہا جائے تو سننے والے کا حق بنتا ہے کہ وہ کم از کم ایک بار کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اگر ایک بار بھی نہ کہہ سکا تو وہ اس دعا کا مستحق ہو جائے گا جو جبریل امین نے کی ہے کہ تباہ ہو جائے وہ بندہ، ہلاک ہو جائے وہ بندہ، غرق ہو جائے وہ بندہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی دیا گیا اور اس نے آپ پر درود نے پڑھا۔ اور جب میں نے تیسری پوڑی پر پیر رکھا تو جبرائیل نے دعا کی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، بوڑھے ماں باپ کو پایا، ماں باپ بوڑھے میسر آ گئے، ماں باپ کا بڑھاپا میسر آ گیا، ماں باپ کو بڑھاپے میں دیکھا اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ تو اب یہ میرے بھائیوں ہوتا ہمارے ساتھ یہ ہے، میں تو اکثر کہتا ہوں لوگ پھر حساب کرواتے رہتے ہیں جی کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، فلانی ساڈے نال بڑی اوکھی ہے، فلانا ساڈے نال بڑا اوکھا ہے، اسا اس سے شک آنا ہے۔ اور بھائی تجھے جبرائیل کی بد دعا ہے اور نبی کی آمین ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بد دعا جبرائیل امین نے کی ہے اور آمین کس نے فرمایا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جبرائیل نے بد دعا کی کہ تباہ ہو جائے وہ بندہ، ہلاک ہو جائے وہ بندہ، برباد ہو جائے وہ بندہ جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا اور ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ تو میرے بھائی اگر تیرے ماں باپ بڑھاپے میں تجھے مل گئے ہیں اور تو ان کی خدمت نہیں کر رہا، ان کو راضی نہیں کر رہا، ان کو ستا رہا ہے، ان کو جلا رہا ہے، ان کو تڑپا رہا ہے، ان کو پریشان کر رہا ہے، تو تیرے پیچھے جبرائیل کی بد دعا ہے اور نبی کی آمین ہے۔ بتا جبرائیل کی بد دعا اور نبی کی آمین کے بعد تجھے برباد ہونے کے لیے کسی کے جادو کی ضرورت ہے؟ بولیے، تیرے ہلاک ہونے کے لیے کسی کے تعویذ کی ضرورت ہے؟ کون سا بڑا تعویذ ہے؟ کون سا بڑا حافظ ہے؟ کون سا بڑا پیر ہے کہ نبی کہہ رہا ہو کہ آمین برباد ہو جائے یہ بندہ اور پیر کہہ رہا ہو نہیں میں برباد نہیں ہونے دوں گا؟ کوئی ہے ایسا پیر؟ بولو، کوئی ہے ایسا مرشد کہ نبی کہہ رہا ہو آمین برباد ہو جائیے اور پیر کہہ رہا ہو کہ میرے پاس بیٹھ جا، میں جانوں اور مصطفیٰ جانے؟ مصطفیٰ نے فرمایا جو ماں باپ کو چھوڑ کر بابوں کے پاس بیٹھا ہے، جبرائیل نے کہا اللہ برباد ہو جائے، مصطفیٰ نے کہا آمین برباد ہو جائے۔ ماں باپ گھر میں تڑپ رہے ہیں اور یہ بابوں کے لوٹے اٹھا رہا ہے، ماں باپ گھر میں تڑپ رہے ہیں اور یہ بابوں کے دروازے کھول رہا ہے، سرکار گڈی چاؤ۔ ماں باپ گھر میں تڑپ رہے ہیں اور یہ بابوں کی جتیاں کچھ میں رکھ کے پیچھے پیچھے سبحان اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ حدیث پاک میں ہے میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے ماں باپ کے منہ سے جب آہ نکلتی ہے تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے درمیان سے ہٹ جاؤ، ڈائریکٹ میرے پاس آنے دو، ڈائریکٹ میرے پاس آنے دو۔ تو ماں باپ کی آہ ڈائریکٹ وہاں جا رہی ہو تو تجھے پیر بچا لے گا؟ بولیے، حافظ جی کا تعویذ بچا لے گا؟ میرا وظیفہ بچا لے گا؟ کسی بڑے پیر کے نعرے بچا لیں گے؟ حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کعبے میں پیدا ہو، توجہ ہے، گل سمجھ آنی پئی ہے؟ ہاں تسیں مرضی پے کرو، خفا ہونے تو پے ہو، میں تو سچ دسنا ہے، ہاں میں تو سچ دسنا ہے، ناراض ہونے تو ٹکے رہو۔ کریم آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کعبے میں پیدا ہو اور کعبے میں جوان ہو جائے اور کعبے میں عبادت شروع کر دے اور کعبے میں روزے رکھتا جائے
اور کعبے میں نمازیں پڑھتا جائے اور کعبے میں طواف کرتا جائے اور کعبے میں تلاوت کرتا جائے اور کعبے میں اعتکاف پر بیٹھ جائے اور کعبے میں حج کرتا جائے اور کعبے میں کلمہ درود پڑھتا جائے اور پڑھتے پڑھتے کعبے میں مر جائے، اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا اللہ ساری عبادت اٹھا کر منہ پہ مار دے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں، ایمان سے بتاؤ کعبے سے بڑا کسی پیر کا آستانہ ہے؟ بولیے نا، اپنے ایمان نال دسو یار، آج سے بول پہ ہو۔ کعبے کو وڈا کوئی بغداد شریف ہے؟ کعبے کو وڈا اجمیر شریف ہے؟ کعبے کو وڈا داتا علی اجویری نا مزار ہے؟ نا 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 نا، کعبہ کیا ہے؟ کعبہ کیا ہے؟ ارے کعبہ وہ ہے کہ حالت ایمان میں جو ایک بار کعبہ کی زیارت کر لے اللہ پچھلی ساری زندگی کی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک بار کعبے کو دیکھ لے حالت ایمان میں، کلمہ پڑھتا ہوا مسلمان، چاہے وہ کمہار ہو، چاہے وہ لوہار ہو، چاہے وہ گجر ہو، چاہے وہ سید ہو، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ بہت ہی گرا ہوا گناہگار ہو، بہت ہی گرا ہوا گناہگار ہو، حالت ایمان میں جو ایک بار کعبۃ اللہ کو دیکھ لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسے ایسا کر دیتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو میرے بھائیوں، کعبۃ اللہ کے اندر اگر کوئی پیدا ہو جائے، جوان ہو جائے، عبادت کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے، عمرے طواف حج کرتا رہے، روزے اور اعتکاف رکھتا رہے اور وہاں ہی مر جائے، اگر ماں باپ کی خدمت نہ کی ہو، اگر ماں باپ کو راضی نہ کیا ہو، کریم مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ کے بابا صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال امام الانبیاء، سارے لجپالوں سے بڑا لجپال، آقا نے فرمایا اگر اس نے ماں باپ کو راضی نہ کیا ہو اللہ ساری عبادت اٹھا کر منہ پہ مار کے فرماتا ہے جا میری جنت میں تیری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کی ہو۔ اچھا دیکھیں نا، دیکھیں قرآن مجید کو پڑھیں، جب قرآن مجید کہتا ہے نا ماں باپ کے ساتھ کیسے بولنا ہے، ماں باپ کو آگے سے رد عمل کیا دینا ہے۔ چھوڑو ابا جی تسی بھی بزرگ ہو، تہاڈی سمجھ ہن کم نہیں کرنی، اللہ پتر تیری سمجھ بڑی کم کرن لگ پئی ہے، اس جس ٹائم تو دا جمایا ہے تاں تو اس کی سمجھ ڈاڈی کم کرنی ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم باپ کا ایک ہی احسان نہیں اتار سکتے کہ تمہاری امانت تمہاری ماں کے پیٹ کے حوالے کر دی۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا دین میں کیا بتاؤ، تمہاری امانت تمہاری ماں کے پیٹ کے حوالے کر دی، تم باپ کا یہ احسان ہی نہیں اتار سکتے۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ بوڑھے ہو گئے ہو، آپ کو زمانے کا پتہ نہیں، آپ کو محلے کا پتہ نہیں، کریم رب نے فرمایا لا تقل لہما اف، لا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی نہ کر، ولا تنہرہما، ان کو جھڑک نہیں، ان کے سامنے نخرے نہ دس، وقل لہما قولا کریما، جب بھی بول عزت والی بات بول، عزت والی بات بول، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے رحمت والے پر کھول دے، شفقت اور احترام والے پر کھول دے، ادب اور محبت والے پر کھول دے، وَقُلْ، اور دعا کر ان کے لیے رب ارحمہما، اے اللہ انہاں دعا تے اوجو رحم کر، ان دونوں پر ویسے رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے۔ ماں باپ کا احترام کر، ان کے لیے دعا کا، ان کے سامنے اف نہ کر، یہ ہے تعلیمات قرآن۔
اور یہ ہے تعلیمات اسلامیہ۔ ادھر ہمارا حال یہ ہے کہ میں ادھر نعرے لگا رہا تھا مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، حق نصیر یا نصیر، بابا رضوی زندہ باد، پیر عبدالحق صاحب زندہ باد، ثانی لاسانی سرکار زندہ باد، اور ماں کو آنکھیں دکھا رہا تھا۔ بولیے اس رضوی پر، اس چشتی پر، اس قادری پر جو ماں باپ کے سامنے آنکھیں نکالے، لعنت ہوتی ہے یا رحمت ہوتی ہے؟ بولنے اور نہیں ہو اور خفا ہو گئے ہو، لعنت ہوتی ہے یا رحمت ہوتی ہے؟ ادھر حق آیا تو سچ آیا تو ادھر پیر آئے تو نرگ پھول پاؤ گلیاں، اور تیرا اصلی پیر کون ہے؟ مصطفیٰ پاک کو پوچھ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قہر اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اللہ تعالیٰ کا قہر، جلال، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ انبیاء کانپ رہے ہوتے ہیں کہ اب جس پر اللہ کو قہر آ گیا ہے یہ بچ نہیں سکتا۔ اچانک وہ جس پر قہر آیا ہوتا ہے رب کو، جس پر رب کو جلال آیا ہوتا ہے، اچانک اس کا باپ کہتا ہے اللہ خیر کرے، اس کا باپ کہتا ہے اللہ تجھے بچائے، اللہ تیری خیر کرے، اللہ تیری حفاظت کرے، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو، اللہ تیرا مددگار ہو۔ اللہ کو اس پر قہر آیا ہوتا ہے، آج اللہ نے اسے غرق کرنا ہوتا ہے، آج اللہ نے اسے کہیں دبونا ہوتا ہے، آج اللہ نے اسے کہیں رگڑنا ہوتا ہے۔ باپ کہتا ہے اللہ تیری خیر کرے۔ اللہ فرماتا ہے تو چھوٹا ہو کر اس کی خیر مانگ رہا ہے تو میں بڑا ہو کر اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اور وہاں دس نہ اجر پیر کوئی کہ رب تدا رگڑنا چاہے، رب تدا رگڑنا چاہے تے پیر صاحب آکھن میں بچا سا ماں کا پیر کٹ کے دس، نہیں تو نال کھڑ ماں، میرا چیلنج ہے، نال کھڑ ماں جڑا پیر تدا غرقی چوں بچا سکے، رب نے کار چوں بچا سکے، رب نے کار چوں تے رب نہیں ناراضگی چوں اگر کوئی دعا کڈنی ہے تو موقعی دعا ہے، وہ ماں باپ کی دعا ہے، وہ ماں باپ کا احترام ہے، ماں باپ کی عزت ہے، ماں باپ کی شفقت ہے۔ حدیث پاک میں ایک صحابی آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی بڑی نافرمان ہے۔ ہاں، بیوی سے محبت کا وظیفہ سن لو، سن لو۔ بڑے بڑے پیروں کے پاس جاتے ہو، وہ آپ کو تعویذ دیتے ہیں بلاک تلے رکھی، وہ بلاک تلے پہ گل وینا تے بیوی پھر بھی قابو نہیں آنی۔ ایک ایڈی سکھلی مخلوق نہیں کہ تعویذ نال قابو آ جلے۔ فقیرہ فقیری دورا، اچھی لمبی کھجورا، چڑھ گیا تے بیڑا پار نہیں تے چکنا چورا، لمے پینڈے ڈونگے ٹوئے، ٹہ ٹہ پہندے نمے نروئے، وہ ذرا سنبھل کے قدم تکامی بندیا، اتھے عجب تماشے ہوئے، اتھے بڑے عجب عجب تماشے ہو چکے ہیں۔ تو چیز ہی کیا ہے تیرے ایک تعویذ پر قابو آ جائے؟ یہ جناب یوسف سے قابو نہیں آئی ہے، یہ اتنے جلدی قابو نہیں آتی۔ محبوب آپ کے قدموں میں دور، محبوب سر پہ رکھا جاتا ہے یا قدموں میں بٹھایا جاتا ہے؟ بولو۔ شرطیہ بیوی آپ کی غلام، دور فٹے منہ، بیوی کو غلام نہیں بنایا جاتا، بیوی کو زندگی کا ہمراز بنایا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ میری بیوی نافرمان ہے، بات بات پہ تنگ کرتی ہے، حکم نہیں مانتی، کہیں تو طلاق دے دوں؟ کریم آقا تو جوڑنے والے تھے نا۔ اگر آقا آج کل کے مولویوں کی طرح ہوتے تو کہتے دے طلاق تیرا میں ادھر رشتہ کرانا۔ وہ تو جوڑنے والے تھے، وہ تو محبتیں بڑھانے والے تھے۔ کریم آقا نے فرمایا نہ نہ طلاق نہ دے، ایسے کر میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا روزانہ آپ کے دروازے پہ آ کر آدھا گھنٹہ درود پڑھا کروں؟
یا رسول اللہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر نوافل پڑھا کروں، یا رسول اللہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ٹکا ٹک یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھا کروں، یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو، عشر تو نے دیا نہیں، یا ودودو یا ودودو۔ اللہ فرماتا ہے پلیتا او جڑے 10 ہیر کڈنے ہی نہیں او کڈے نہیں تے ماں بار بار بلانا ہے، میں تیری ودودی کتوں کراں؟ یا ودودو یا ودودو یا ودودو کا مطلب ہوتا ہے اے محبت پیدا کرنے والے، اگر تو نے عشر دیا ہو، اگر تو نے زکوٰۃ دی ہو، اگر تو نے غریب پڑوسی کو ستایا نہ ہو، اگر تو نے غریب بھائی کو جلایا نہ ہو، تو ایک بار کہتا ہے یا ودودو، اللہ تیری بیوی کو کے دل میں تیری محبت ڈال دیتا ہے۔ لیکن اثر بھی تو ہو نا، اثر بھی تو ہو نا، بات دور نکل جائے گی۔ یا رسول اللہ وظیفہ پڑھا کرو، فرمایا نہیں۔ نوافل پڑھا کرو، فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ کون سا وظیفہ ہے؟ فرمایا گھر میں ماں یا باپ ہے، ماں یا باپ ہے، عرض کی والد ہے، بوڑھا ہے، کسی کام کاج کا نہیں ہے، وہ سمجھا کہ شاید والد سے کوئی عبادت کروائیں گے، وہ اٹھ نہیں سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رات کو تھوڑی دیر اپنے والد کی خدمت کر کے اللہ سے دعا مانگا کر، اللہ تیری مشکل آسان کر دے گا، اللہ تیری مشکل آسان کر دے گا۔ تو جس پیر کے پاس مصطفیٰ نے بھیجا ہے وہ تو والد ہے بھائی، جس پیر کے پاس مصطفیٰ کریم نے بھیجا ہے وہ تو والد ہے۔ جا کر بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، تجربہ کر لو۔ میری بات غلط ہے، ہو سکتی ہے 100% ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کا فرمان غلط ہو سکتا نہیں ہے، مصطفیٰ کا بتایا ہوا وظیفہ غلط ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے صحابی، عرض کی جی میرے آقا، فرمایا والد ہے، عرض کی ہے بوڑھا ہے، بیمار ہے، فرمایا رات کو اس کے پاس بیٹھ کر اس کی خدمت کر کے اللہ سے دعا کیا کر، اللہ تیری مشکل آسان کر دے گا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے وظیفہ بنا لیا، میں 3-4 دن والد کی خدمت کرتا رہا، میں نے کہا جلتی دعا نہیں مانگتا ہوں، اللہ کہے گا بس ایک ہی دن خدمت کیا اور بدلہ مانگنے لگا ہے۔ کہتا ہے میں نے 3-4 دن خدمت کرتا رہا کہ 3-4 دن کے بعد دعا مانگوں گا، میں نے مانگا نہیں، اللہ نے صرف باپ کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا، اللہ نے میری بیوی کو میرا فرما بردار بنا دیا۔ یہ ہے وظیفہ، یہ ہے تعویذ جو چھوڑ دیا ہم نے، جو چھوڑ دیا ہم نے، یہ ہے کامیابی کا راستہ۔ تو فرمایا برباد ہو جائے وہ بندہ جس نے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ حضرات عزیز وقار، قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم، فرض کیے گئے تم پر۔ اب جس کا بھی دعویٰ ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اور کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، جس کا بھی دعویٰ ہے، جو کہتے رہتے ہیں 80 مسلمان او کن کھول کے سنو، جس کا بھی دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، اس پر روزے رکھنا فرض ہے، اس پر روزے رکھنا، بولیے کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر بیمار ہے یا مسافر ہے تو ان دنوں میں چھوڑ سکتا ہے، گنتی پھر بھی پوری کرنی پڑے گی، بعد میں رکھنے پڑیں گے، چھٹکارا نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، یا اللہ کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ بولیے؟ یا اللہ متقی کون ہوتا ہے؟ جس کی داڑھی وڈی ہو؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ جو صبح سحری کے وقت مسجد میں آ جائے؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ جو امام ہو؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ جو خطیب ہو؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ جس کے نام کے سامنے 16 بلاک لگے ہوئے ہوں، 16 بلاک، حضرت قدوۃ السالکین، تو عمدۃ الواصلین، تو زبدۃ الراشدین، صدقے جاواں محمد پاک کو لو وڈا کوئی پیر ہے؟ لا الہ الا اللہ، عمدۃ الواصلین، زبدۃ الراشدین، امام المتقین، امام المشارق، امام المغارب، پیر طریقت، رہبر شریعت، غوث زمان، قطب دوران، محمد الرسول اللہ، کبھی ایسا پڑھا ہے؟ صدقے جامع۔
مولا علی پاک سے وڈا کوئی پیر امت میں؟ بولو، مولا علی پاک سے وڈا کوئی پیر؟ تو سرکار نے تو مولا علی کا جب نام لیا تو صرف مولا کہا. مولا کا ثبوت من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ اتنے لمبے لمبے پورا اشتہار تو ان پیروں کے ناموں سے بھرا ہوتا ہے، پورا اشتہار. اور پھر مریدوں کو پتہ بھی نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. یقین جانیے مریدوں کو پتہ بھی نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. ایمان سے بتائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوٹا لکھا ہوا ہو اور پیر کا نام وڈا لکھا ہوا ہو، اور نہیں بولنا بولو، میں نہیں بولنا تسی بولو. سرکار نہ نام نکیا لکھے ہوئے اشتہارے وچ تے پیرا نہ وڈا لکھے ہوئے. فرانس والے نہیں لوڑ ہے بولو، فرانس والے نہیں لوڑ ہے. آپ سرکار نہ ایتھے بند کیتے ہے خاتم النبیین امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اتنا کچھ، زیادہ تو زیادہ آقا لکھ چھوڑے نے، سیدنا لکھ چھوڑے نے. اتھے تک سرکار نہ اتھے قطب الاقطاب غوث دورا فیوز یزداں امام اولیاء قطب ربانی مجدد الفسانی تے ثانی تے لا ثانی تے نب کے آنی تے پھر جانی تے کملی دیوانی. تو نہ کہ پتہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ وڈا کوئی پیر ہے تے نہ وڈا کوئی نا ہے. تے جس پیرا غیرت نہ آوے کہ اے گل نہ آکھو نہ میرے نامہ نہ لقب نہ لایا کرو، اے میرا نا حسین نے نائن سامنے شہ کے وے. اس پیر کو کوئی فیض رہسی جس کو اتنی غیرت نہ آوے. اے ایک بندہ اور دوسری اسا پورے گرائے والے سانبو، میں مثال دینا، پورے گرائے والے اس کی خدمت کرو، اسا سانبو، اس کی عزت غیرت چس نہ ساتھ دو، اس کی غمی خوشی سانبو، ہر گلہ چس نال ہو. او بندہ کل جے کدے ٹانڈے آلے تو علاوہ کسی اور نے نعرے مارے دل دکھنا ہے کہ نہیں دکھنا؟ اور بولو دل دکھنا ہے نا. تو ایمان نال دسائیں نا ساڑیاں جتنیاں بھی بدتمیزیاں تے گناہگارگیاں تے گستاخیاں تے نافرمانیاں ہیں نا، اس کے باوجود ساڑھے تے پردہ انہا پیرانی وجہ تو نہیں، محمد پاک دی وجہ تو پہ ہے صلی اللہ. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کیا فرمایا؟ بولو بولو، اے ایمان والو. اسی قرآن میں آؤ تھوڑی دیر کے لیے، اسی قرآن میں آؤ. اللہ کہتا ہے قُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ ہفتے کے دن بدمعاشی نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو. ہفتے کے دن تمہارے اوپر شکار مچھلی کا کرنا حرام ہے، تم مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے. بنی اسرائیل والوں نے سوچا کہ چلو ہفتے کے دن شکار نہیں کر سکتے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ مچھلیاں، اب اللہ کی قدرت کے ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آ جاتی تھی تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سمندر کے کنارے پر بڑے بڑے گڑھے کھود کر پانی کا رخ ان کی طرف کرتے ہیں تاکہ مچھلیاں اس میں آ جائیں پانی کے ساتھ بہہ کر، اور اس گڑھے کے اوپر جال باندھ لیتے ہیں تاکہ مچھلیاں واپس نہ جائیں. ہم اتوار کو نکال لیں گے، ہم اتوار کو نکال لیں گے. یہ ہے پیرا والا طریقہ، جال باغ نا. محمد پاک نے در تو دور کر کے اپنے در تے جال پا کے نو ہم جال ڈال لیتے ہیں تاکہ ہفتے کو اتوار کو نکال لیں گے. اللہ نے فرمایا اچھا میرے نال ہوشیاریاں پانچ وہ بھی میرے نال ہے، میرے نال ہوشیاریاں. اللہ فرماتا ہے قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ جاؤ سارے ذلیل بندر بن جاؤ. قرآن ہے نا، ہے قرآن نا. ہم نے قُلْنَا، ہم نے لہم ان کے لیے کہا کونو ہو جاؤ قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر. یہ بندر آج کیوں کسی جگہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا؟ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی خارج کرتا ہے کبھی گند کھاتا ہے. اس لیے کہ اس کو پہلے دن سے حکم ہے خاصئین، ذلیل ہو جا، رسوا ہو جا.
ہم نے انہیں ذلیل بندر بنا دیا۔ میرے بھائیوں، ایک شکار سے منع کیا، ان لوگوں نے شکار ویسے کیا بھی نہیں، ہیلا کر کے کیا ہے کہ اتوار کو نکال دیں گے، اللہ نے بندر بنا دیا۔ اللہ نے مجھے اور تجھے ماں باپ کی نافرمانی سے منع کیا، بول ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بولو بولو۔ اللہ نے مجھے اور تجھے جھوٹ بولنے سے منع کیا، بول ہم بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ اللہ نے تجھے اور مجھے دھوکہ دینے سے منع کیا، بول ہم دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اللہ نے تجھے اور مجھے زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا، بول ہم زکوٰۃ چھپاتے ہیں یا ادا کرتے ہیں؟ اللہ نے تجھے اور مجھے صدقہ دینے کا حکم فرمایا، بول ہم صدقہ دیتے ہیں نہیں دیتے؟ اللہ نے تجھے اور مجھے حج کرنے کا حکم فرمایا، ہم حج نہیں کرتے، داتا صاحب پہ نکل جاتے ہیں، بول گناہگار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم کتنی غلطیاں گنے، صبح سے لے کر شام تک رب کی نافرمانی کرنے والی یہ قوم، آج تک اللہ نے بندر نہیں بنایا۔ ارے بندر کیا بناتا، آج تک اللہ نے نام نہیں بدلا۔ آج بھی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ میں نے پوچھا مولا، انہوں نے ایک ہفتے کا شکار کیا، ان کو بندر بنا دیا، ہم صبح شام تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ آج بھی ایمان والا کہہ کے پکارتا ہے، فرمایا تمہاری شکلوں کی وجہ سے نہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ حقیقت یہ ہے کہ گنبد خضرا میں بیٹھا ہوا روزانہ صبح ہاتھ اٹھاتا ہے، مولا انہیں معاف کر دے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تو بچ، جس آقا کی وجہ سے بچ رہے ہیں، جس آقا کی وجہ سے بندر نہیں بن رہے، جس آقا کی وجہ سے نام آج تک مومن ہے، آج تک مومن نام ہے، اس آقا کے گیت گاؤ، اس آقا کے غلام بن جاؤ، اس آقا کے در کے نوکر بن جاؤ، اس آقا کے مرید بن جاؤ، اس آقا کے غلام بن جاؤ۔ اور جب غلام بنو گے تو وہ تمہیں اپنے پاؤں دبانے کا نہیں کہے گا، ماں باپ کے پاؤں دبانے کا کہے گا۔ وہ تمہیں اپنی جوتیاں اٹھانے کا نہیں کہے گا، ماں باپ کی جوتے اٹھانے کا کہے گا۔ ارشاد فرمایا برباد ہو جائے وہ بندہ جس نے بڑھاپے میں ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یا اللہ متقی کون ہے؟ یہ مولوی فرمایا نہیں، یا اللہ یہ پیر فرمایا نہیں، یا اللہ کون ہے متقی؟ فرمایا میرے محبوب سے پوچھ لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا متقی وہ ہے جو اپنا ہر عمل اللہ کے لیے کرے، اپنا ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا کوئی نبی علیہ السلام نے جو تقوی کی تعریف بتائی ہے وہ یہ ہے، متقی وہ ہے جو روزہ رکھے تو اللہ کے لیے، روزہ کھولے تو، روزہ کھلوائے تو اللہ کے لیے، نماز پڑھے تو، نماز پڑھوائے تو، نماز پڑھوائے تو، نماز پڑھوائے تو، اور مہینے بعد جڑا کے میں تو پورا مہینہ پڑھوایا ہے، پھر میرے نال مولوی بھی خفا ہوئے نے، میں کڑے پاسے بنجا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ چودھری یعقوب صاحب بیٹھے ہیں نا، چودھری یعقوب صاحب، کوئی بندہ بغیر کچھ منگیاں ایک مہینہ چودھری صاحب پیچھے ٹورے تے نال فیل شیل چاہ گئے نے تے گل غور نال سنی ہے، میں پتہ ہے میرا آخری جمعہ ہوتا ہے ہر واری، پر گل تو سن گے نا، اجازت ہے کر گے نا، فیل چاہے عدالتاں منجے نال ڈنگوری چاہ گئے نے، اللہ پاک نہ ڈنگوری کو بچاوے۔ اے حاجی صاحب بیٹھے پن، عبد الغنی صاحب نے، چاچا صاحب، انہاں نال کوئی بندہ سرکار میرے پورا مہینہ ڈپٹیاں دے، اے ملک اور نال پورا مہینہ بندہ ڈپٹیاں دے، انہاں جے کدے ککھ بھی حیات لجپالی ہوئے، ککھ بھی ہوئے بھائی، ککھ بھی، تو ایمان نال دسو اور جس بندے ڈپٹی دیتی ہوئے اسا خالی منہ تے خالی ہاتھ کرو موڑ سن، اور بولو نا نہیں، نہیں نا، نہیں نا، چودھری صاحب تے حاجی صاحب وڈے لجپال نہیں، یا اللہ وڈا لجپال ہے؟
بولو تو صحیح، اللہ کو وڈا لجپال کوئی ہے؟ اللہ تو بعد محمد پاک کو وڈا لجپال کوئی ہے؟ اور بندہ کار ڈپٹیاں دے وے اللہ نیاں تے گلاں کرے محمد پاک نیاں تے نظر رکھے ملک نے ہاتھ تے، آج ملک ری اٹھے نہیں۔ فقیرہ فقیری دورا اچھی لمی کھجورا، چڑھ گئے تے بیڑا پار نہیں تے چکنا چورا۔ اور ایک کیڑی فقیری ہے جیسے بڑی گڈی ہونا ضروری ہے، سان موٹر سائیکل ہونا ضروری ہے، 5-6 بندے آگے پیچھے ہونا ضروری ہے۔ اے فقیری نہیں، اے فرعونی ہے، اے فرعونی ہے۔ فقیری یہ ہے کہ جو کچھ بھی کیا رب کے لیے کیا، جاگا تو رب کے لیے، سویا تو رب کے لیے، روزہ سحری کھائی تو رب کے لیے، صدقہ دیا تو رب کے لیے، صدقہ لیا تو میں تیسرے بار کہہ دوں شاید آپ کو سمجھ آئے، صدقہ لیا تو رب کے لیے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ الماعون کی آیت نمبر 7۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی بندے کو بیلچہ ضرورت ہو، سن لو ٹائم تو ہو گیا تھا، آپ اٹھی ہوما نہیں پتا تو ٹائم جا کر چھوڑے آپ ٹائم ہے ماں 10 چھوڑے کرو۔ کسی بندے کو بیلچہ ضرورت ہو اور چودھری صاحب سے کہے چودھری صاحب بیلچہ دے دو، چودھری صاحب ٹوئل والے کمرے کو تالا لگا کے آخے کالی رفیق کھڑے آ نہ بیٹا دے یاد کیتے پہ تھوڑی دیر پہلے ہمیں محمد شفیق آئے کالی فلانے کھڑے آ۔ اگر کسی بندے کو بیلچہ ضرورت ہو، کسی بندے کو ریڑھی ضرورت ہو، کسی بندے کو بھولا ضرورت ہو، کسی بندے کو نمک ضرورت ہو، کسی بندے کو مرچیں ضرورت ہو، کسی بندے کو مسالہ ضرورت ہو اور مانگے، اور علامہ اسرار الحق صاحب کے گھر میں پڑا ہو، اسرار الحق صاحب اگر اس مانگنے والے کو نمک دیے بغیر ٹانگہ شریف آ کر منبر پہ بیٹھ کر نماز پڑھا کے چلے جائیں، بس مسجد سے نکلنے کی دیر ہے، اللہ گندے کپڑے میں لپیٹ کر جمعے کی نماز منہ پہ مارتا ہے اور فرماتا ہے تو مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ اگر مومن ہوتا میرے بندے کی ضرورت پوری کر کے آتا، میرے بندے کی ضرورت پوری کر کے آتا۔ یہ حال ہے میرے بھائیوں، یہ حال ہے ہمارا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مومن ہیں، اس کے باوجود بھی ہم بچے ہوئے ہیں، کوئی ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آتا، شکلیں نہیں بدلتی، بڑے عذاب نہیں آتے۔ وجہ یہ ہے کہ کملی والا آقا ہمارے لیے دعا کرتا ہے، تو جو کملی والا آقا دعا کرتا ہے نا، اس کملی والے آقا کی سنت ایک تو وہ بھی ہے جو تقریباً سارا علاقے پوری ہوتی ہے۔ 15 شعبان آسی نا، 15 شعبان تے اے سارے صوفی چشتی قادری رضوی بما مولوی اے مسیحی جراتی جمع حسن سرکار تے پھر اگر بتیاں لاسن تے جل جی قبراں جلاں، اے سرکار نہیں سنت ہے، بے شک سرکار نہیں سنت ہے۔ 15 شعبان راتی عبادت کر کے سرگی نے ٹائم قبراں جلیا کرو، انہاں سے دعا کریا کرو، پر اس رمضان وچ سرکار نے ایک سنت او وے جڑی سرکار روز ادا فرمائیے، روز ادا فرمائیے۔ سرکار اثر نہیں نماز پڑھا کے، ہن یہ سمجھو کہ سرکار امام ہے تے صحابہ مقتدی ہے، سرکار اثر نہیں نماز پڑھا کے صحابہ کرام نال کہن کے فرمانے آؤ مدینے نی گلیاں پھر ٹر کے دیکھا کوئی ایجر کارتا نہیں جس کو افطاری نہ بندوبست نہ ہوئے، کوئی ایسا گھر جس میں افطاری کا انتظام نہ ہو اور حجرے میں بڑی افطار چل رہی ہو۔ کچھ لوگ سفید پوش ہوتے ہیں بھائی، ان کی عزت نفس انہیں اجازت نہیں دیتی آپ کے حجرے میں آنے کی۔ کچھ تو ہی چائے نوش ہوتے ہیں نا، ان کو آپ بلاؤ نہ بلاؤ ملک جی کے حال ہے آؤ جی چائے پیو، اور کچھ بڑے سفید پوش ہوتے ہیں، وہ آتے نہیں، وہ مانگتے نہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے علاقے میں چل کر محنت کر کے سفید پوش کو جو سوال نہیں کرتا تلاش کر کے اس کی ضرورت کو پورا کیا، اللہ فرماتا ہے اس کا میں وہ گناہ معاف کر دیتا ہوں جو اسے پتہ نہیں ہوتا لیکن اس کی وجہ سے اس نے جہنم میں جانا تھا۔
اس کی وجہ سے اس نے جہنم میں جانا تھا۔ ہم بھول چکے ہوتے ہیں نا، ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں تو بھول بھی جاتے ہیں، ہم بھول چکے ہوتے ہیں، ہم نے معافی نہیں مانگی ہوتی، ہم نے اس کا کوئی کفارہ نہیں دیا ہوتا، لیکن اللہ کے رجسٹر میں وہ ہوتا ہے، اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس نے رگڑا جانا ہے۔ بندہ جب کسی محتاج کو، سفید پوش کو، جو سوال نہیں کرتا، جو آپ کی افطار پارٹیوں میں آ کر اپنی غربت کے تماشے نہیں بنانا چاہتا، اپنی اولاد کی آنکھیں نیچے نہیں کرنا چاہتا، لیکن گھر کے حالات یہ ہیں کہ آپ کی افطار پارٹی میں سیب چل رہے ہیں، وہاں کھجور بھی نہیں پڑی، اور ایک ہی 40 گز کے اندر ایسا ہو کہ ایک جگہ سیب، سموسے، پکوڑے، روح افزا جامع شیریں ہو، اور ایک جگہ سادہ پانی اور نمک چل رہا ہو، اور پھر یہ کہا جائے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ او بولو میرے بھائیوں، یہ وقت ہے، اس سے بڑا مشکل وقت کون سا آئے گا؟ اس سے بڑا مشکل وقت کون سا آئے گا غریبوں پر؟ غریبوں کے مددگار بن جائیے، غریبوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیجیے، غریبوں کے ہاتھ کا سہارا بنیے، غریبوں کی جیب کا سہارا بنیے۔ آپ یہ کریں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ بولیے کس کے لیے کریں گے؟ تصویریں نہیں کھنچوانی، میڈیا میں نہیں دینا، اللہ کے لیے کر لیں، ایک دفعہ کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آتا للہ، جو اللہ کے لیے دے دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے تو نے اپنا کام کر دیا، اب میرے کام کا انتظار کر، اب میرے کام کا انتظار کر، تو نے جو کرنا تھا کر دیا۔ اب میں تقویٰ یہ ہے کہ بندہ جو بھی کرے اللہ کے لیے، جو بھی کرے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر رمضان شریف میں اللہ کی رضا کے لیے بندہ رات کو ایک تراویح کا سجدہ ادا کرے، تراویح کا ایک سجدہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہے۔ تو تراویح میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ بولیے، 20 دونا 40 ہے کہ 1 دونے دونے تے 2 دونے 4، 1 دونے دونے تے 2 دونے 4 تے 20 دونا 40۔ تو اگر نماز تراویح میں 40 سجدے ادا کرے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اسے 40 محل عطا فرمائے گا۔ تو ہم سو جاتے ہیں، آتے نہیں، اور آئے بھی کیسے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، اندر 7 آنتیں ہیں، 7 یہ چبانے والی اور نظام میں ڈائجسٹ جو کام کرتی ہیں، 7 آنتیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ تو ہم بھائی تراویح کو آئیں بھی کیسے؟ سموسے ہم نے نہیں چھوڑے، پکوڑے ہم نے نہیں چھوڑے، پانی ہم نے نہیں چھوڑا، چائے ہم نے نہیں چھوڑی، روٹی ہم نے فٹافٹ کھا لی، کدھر میری جگہ بہن نہ کھا جائے، بیوی نہ کھا جائے، بچہ نہ کھا جائے۔ ہمیں تو اللہ پر توکل ہی نہیں تھا، جو کچھ ملا ہم نے رگڑ دیا۔ اب پورے دن کے بھوکے تھے، جب اچانک سب کچھ رگڑا تو ہمیں آ گئی غنودگی، ہم منہ کھول کے لمے ہو گئے۔ یہاں جنت تقسیم ہوتی رہی، ایک ایک سجدے کے بدلے ایک ایک محل جنت کا ملتا رہا، اور ہم سوئے رہے، پھاں پھاں کرتے رہے، پیٹ پھول گیا۔ تو بندیاں والوں کو کھانا بھائی، پیٹ نہیں پھولنا، تجھے کھلے کٹے والی گل چمٹ کے ہیں تو پیٹ تے پھلسی نا، بولو پھلسی یا نہ پھلسی؟ بندیاں وانگوں بندہ کھاوے پھلنا ہے۔ تو آٹے جو کوئی ایجر بندہ جیسا اے نہ پتا ہوئے کہ بندہ اچانک وہ کچھ کھا گئے نے تو بندے کی طبیعت خراب ہونی ہے، ہر بندے یہاں پتہ ہے نا، بولو کوئی ایجر بندہ بیٹھے جیسا نہ پتا ہوئے کہ روزہ اچانک کھول کے بندہ مانڈتا رہے کمیں ہیں، موڑ کے نمازیں جو کر رہے ہیں، تراویح جو کر رہے ہیں، پتہ نہیں جی ساڑھا حساب کرو، روزہ کھولنے اس کے بعد ساتھ ساتھ نہیں رہنا، اور ساتھ ساتھ کے رہے
تو مہران ہوتے بٹفورڈ خلیار چھوڑے مہران سا کینسک نہیں ہے بولو، اور مہران ہوتے بٹفورڈ بندہ چار چھوڑے مہران نصارے نے، اور میدا نکا جا مہد ہے اللہ بندے والا لایا ہے تو سے مجھے اتنا کام اندر کر چھوڑے، اس نے ساتھ بند ہو سی نا، وہ تو اوکھا ہو سی نا، پھر اوکھا جس ٹائم ہو گیا سرکار، مغرب بھی ویچی رگڑی گئی، تراویحاں بھی ویچی رگڑی گئی، تو کہیں نہیں تو صبح بھی ویچی رگڑی گئی۔ حدیث پاک میں ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ اسے 70 فرض پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کیوں محروم ہو رہے ہو اس اتنے اعلیٰ مقام سے؟ محض کھانے کی وجہ سے، محض نفس کی لالچ کہ یہ پکوڑے میں ختم کر دوں تب اٹھوں گا، صرف اس لیے کہ میں یہ رگڑ کے جاؤں گا اور رگڑنے کے بعد اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو رمضان میں ایک نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو 700 نوافل پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو رمضان میں 1 روپیہ صدقہ دیتا ہے اللہ اسے 700 روپیہ صدقہ دینے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام نے منبر پہ پیر رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں آمین کہہ رہے ہو؟ فرمایا جبرائیل نے دعا کی ہے کہ جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ کو راضی نہ کر سکے اللہ اسے برباد کر دے۔ تو جبرائیل نے دعا کی ہے، میں نے آمین کہا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، تم سالکہ آباد شریف چلے جاؤ، گولڑا شریف چلے جاؤ، دریا شریف چلے جاؤ، جس پیر سے مرضی ہے تعویذ لے آؤ، جب تک تم رمضان میں بندوں کے پتروں کی طرح روزہ رکھ کے عبادت کر کے رب کو راضی نہیں کرو گے جبرائیل نے بد دعا کی ہے تمہاری بربادی کی، اور مصطفیٰ نے آمین کہا ہے۔ جہاں جبرائیل بد دعا کر دیں بربادی کے لیے مصطفیٰ آمین کہہ دیں، وہاں گولڑے والا تعویذ بچا سکتا ہے؟ یہ ہے رمضان کا مہینہ، اس میں ہمت کے ساتھ نفس کے ساتھ مقابلہ کر کے روزہ رکھ کے تراویح پڑھ کے عبادت کر کے بندوں کے حقوق ادا کر کے اللہ کو راضی کرنا ہمارا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب عید الفطر کی رات آتی ہے اللہ سارے فرشتوں کو جمع کر کے فرماتا ہے وہ دیکھو میرے روزہ دار بندے زمین پر ایسے پھر رہے ہیں جیسے نور پھر رہا ہو۔ فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے روزوں کی وجہ سے میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر کے انہیں صاف شفاف کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان میں احترام، تقوی اور اپنی رضا کے نیت کے ساتھ روزہ رکھنے، نماز پڑھنے، صدقات اور زکوٰۃ ادا کرنے، اور بالخصوص روزانہ افطاری سے پہلے اپنی گلی کے غریب پڑوسی کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا